بھی بیانات میں کہتے ہیں مفتی صاحب کے بیانات میں تضاد ہے. کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کی اپنے خرچے پہ شادی کرو, کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں شادی مت کرو. بھائی تضاد نہیں ہے. جیسے بیٹے کی جاب بھی ہے, وہ شادی بھی کرنا چاہ رہا ہے, باپ پھر بھی شادی سے روکے اس کو, تو بیٹے سے کوئی گناہ ہوگا تو باپ بھی اس میں مجرم ہوگا, باپ کو بھی گناہ ملے گا کہ ایک حلال کام سے تو نے اس کو روکا کیوں. اچھا یہ بھی بیٹے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں. ابھی ایک کیس آیا میرے سامنے, ایک لڑکا بالغ لڑکا, وہ اپنے ابا سے, بے روزگار لڑکا, ابا سے بار بار کہہ رہے ابا میری شادی کر دو, ابا میری شادی کر دو, اور اس کے والد کہہ رہے مجھے آپ کے کلپ بھیج رہا ہے ہر تھوڑی دیر میں ابا بیٹے کی شادی. دماغ کھا گیا نا ابا کا. ابا نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا دیکھو اگر یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک ذمہ دار بچہ ہے, پڑھائی میں پوری توجہ سے پڑھ رہا ہے, یہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو اگر اللہ نے آپ کو مالی گنجائش دی ہے تو اپنے خرچے پہ کر دو. آپ گناہوں سے بچے گا, آپ کو بھی پوتے نواسے ملیں گے, ایک بہو گھر میں آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی, اللہ آپ کو بہت نوازے گا. لیکن بشرطے کہ یہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو, نااہل آدمی نہ ہو. لیکن اگر یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, آپ نے پڑھائی پہ لگایا, وہاں دلچسپی سے پڑھتا نہیں ہے, یہ کوئی بھی کام پہ لگایا کام نہیں, میں نے کہا پھر یہ حماقت نہ کرنا کہ شادی کرو اس کی اپنے خرچے پہ. وجہ اس کی ہے کہ جس دن آپ نے اپنے خرچے پہ شادی کی یہ اور سست ہو جائے گا کیونکہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں. میں نے کہا پھر یہ میرے کمانے والے بیانات نہیں سنے گا کہ کما کے کھانا چاہیے, ابا پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے, یہ والے نہیں سنے گا. یہ صرف بچے کثرت سے پیدا کرنے والے بیان سن کے اس کا پورا فوکس بچوں کی اسپیڈ پہ ہوگا, کیونکہ بچے پیدا اسپیڈ سے ہو رہے ہیں اور رسپانسبلٹی کس کی ہے, آپ کے ابا کی ہے, ذمہ داری تو ہے ہی نہیں, تو اب خالی کرنے دھرنے گئے کہ کام رہ جائے گا اس کا. میں نے کہا کمرے سے نکلے گا ہی نہیں ہے, کیونکہ ناشتے کی ذمہ داری آپ کی, بہو کی بیماریوں کی ذمہ داری آپ کی, ڈیلیوری کا خرچہ, بچے پیدا ہونے کے جو خرچہ ہوتا ہے, آپریشن ہو رہا ہے یا نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے, سارا آپ کا. تو یہ لائف کو ایسا انجوائے کرے گا اور فل فوکس صرف کس کو کرے گا, اسپیڈ کو. اس کی کوشش ہوگی کہ 1 سال میں جڑواں ہو, کیونکہ فری پھوکٹ میں تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا. اور میں نے کہا ایسا خون کے آنسو رو گے نا, نہ بہو کو گھر سے نکال سکو گے, نہ بچوں کو گھر سے نکال سکو گے, اور یہ پوستی پھر نوبت طلاق اور خلت تک پہنچتی ہے. تو یہ کام نہیں کرنا آپ اگر ذمہ دار نہیں ہے. لوگ مجھے بھی بیانات میں کہتے ہیں مفتی صاحب کے بیانات میں تضاد ہے, کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کی اپنے خرچے پہ شادی کرو, کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں شادی مت کرو. بھائی تضاد نہیں ہے. جو بیٹا ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور باپ کو اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, اور پتہ ہے کہ یہ بیٹا شادی کے بعد بگڑے گا نہیں, پتہ چل جاتا ہے ایٹیٹیوڈ سے کہ اور نیک ہو جائے گا اور ذمہ دار ہو جائے گا. ایسے بھی کیس ہیں ہمارے پاس. میڈیکل کالج میں بیٹے کا داخلہ دلایا, دیکھا 1 سال یار یہ دل لگا کے پڑھ رہا ہے پڑھائی, تو شادی ابا نے خود کرا دی اس کی کہ بگڑے نہیں وہاں پہ, کوئی بات نہیں, بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی. یہاں سیکولر لوگ بولتے ہیں خالی روٹیوں کا خرچہ نہیں ہوتا. تو بھائی 2 روٹی کا مطلب جو بھی ضروری خرچے ہیں, ان کو تو موت آتی ہے نا پیسہ خرچ کرتے ہوئے. تو انہوں نے کرا دی, وہ زندگی بھی بن گئی ان کی, برائیوں سے بھی بچ گئے اور پڑھائی میں بھی آگے نکل گئے, آج بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر ہے وہ. لیکن ایسے بھی ہیں کہ بیٹا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تھا, تو میں نے باپ کو منع کیا بھائی اس کی شادی نہیں کرا دینا, اس کو بولو کما خود شادی کر اپنے خرچے پہ. لیکن ابا نے کہا نہیں بھائی برائیوں میں پڑے گا, یہ ہوگا. ابا نے کرا دی. پھر ابا جو خون کے آنسو روئے ہیں, یہ تو اور سست ہو گیا مفتی صاحب, تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا, پڑھا ہی رہتا ہے کمرے میں, اب تو جمعے سے بھی گیا, اور بچہ پہلے ہی سال آ گیا. شادی کو 9 مہینے ہوئے بچہ مارکیٹ میں, کیونکہ اس کو پتا ہے پیدا ہوگا خرچہ کون اٹھائے گا, تو پھر نکالتے رہو. تو اسپیڈ سے میں نے کہا اس سے پہلے کہ مزید 4-6 پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے, میں نے کہ اس کو گھر سے نکالو. پھر بھی میں نے ان کو مشورہ دیا, میں نے اس کو گھر سے نکالو, اس کو الگ گھر لے کے دو. بولا بیوی کو تیری بیوی پریگننٹ بھی وہیں ہوگی, بچہ بھی وہیں پیدا ہوگا, اور تیرے خرچے پہ ہوگا, کما جیسے تیسے. میں نے کہا ورنہ ایسا اپاہج بنے گا نا. وہ نہیں ان کی سمجھ میں آئی بات, وہ پھر ہو گیا ایسے, اتنے بیزار ہو گئے وہ. پھر وہ طلاقیں ہوتی ہیں, علیحدگیاں ہوتی ہیں, کیا کہ کورٹ کچہری کے چکر. تو جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ بچہ بگڑے گا تو پھر نہ کریں. تو میں ان کا واقعہ مکمل کر کے پھر اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں نے ان سے اچھا, وہ کہہ رہے میرا بچہ پیچھے پڑا ہوا ہے, نہیں شادی کرا دو. میں نے کہا پھر یہ ذمہ دار اگر نہیں ہے نا تو نہیں کراؤ, اس کو بولو پہلے کما اور اپنے خرچے پہ کر. تو یہی ہوا, اس نے کمانا شروع کیا
اور مجھے پتا تھا جب یہ کمائے گا نا تو پھر شادی نہیں کرے گا یہ, کیونکہ اب اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے نا. تو جب اس کی تنخواہ آنا شروع ہوئی تو میں نے اس کے ابا سے, لڑکے کے ابا سے کہا, اب بولو بیٹا اب تمہاری تنخواہ آ رہی ہے تو اب میں تمہاری شادی کر رہا ہوں تمہاری تنخواہ پہ, خرچے پہ. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے, میں بیٹے سے کہتا ہوں, بیٹے کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں میں نے کرنی, ابھی میں نے نہیں کرنی. اب کہاں گئے مفتی صاحب کے بیانات, تو پتہ چلا مفت ہو رہا ہے, مفت پھوڑنے کی عادت. دوسرے کے خرچے پہ تو بھائی شادیاں بھی کرو, بچے بھی اسپیڈ سے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ سسرال, 4 سسرال آپ کو ملیں کہ ہم آپ کو گھر بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں اور نان نفقہ بھی ہمارے ذمے, 4 آ جائیں نا, 4 سسرال آ جائیں آپ کے پاس کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دیتے ہیں گھر کے ساتھ, گیس بجلی کے بل کے ساتھ, صبح ناشتہ بھی ہمارے ذمے, پریگننسی کے جو خرچے ہوں گے بیماری میں وہ بھی ہمارے ذمے, بچہ پیدا بھی ہے, تعلیم بھی ہمارے ذمے. بھائی کون ہے پاگل جو نہیں کرے گا؟ بولے شروع میں تو لگے گا بےغیرتی ہے, لیکن آخر میں کیا ہے, چلو یار بےغیرتی کے ساتھ ہی ہو لیکن ہو تو رہی ہے نا. کیا خیال ہے, سب کہیں گے بےغیرتی ہمیں دل و جان سے قبول ہے. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تیرے لیے ایک رشتہ ہے لیکن تجھے گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا یہ بےغیرتی, سسرال کے ٹکڑوں پہ پلوں گا, قبول ہے. تھوڑا ڈیپ میں جا کے جب سوچا نا, یار بےغیرتی تو ہے, فائدے کتنے ہیں اس کے, یار فائدے کتنے. تو وہ بچے کی جب تنخواہ آئی ہے تو وہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں کر رہا. میں نے کہا اس کا مطلب پہلے ہمارے بیان کی ترغیب کی بیس پہ نہیں کر رہا تھا, فری پھوکٹ میں بہو سب کو, بیوی سب کو اچھی لگتی. اب جب خرچہ آیا ہے تو اس کو پتا ہے یار آدھی تنخواہ تو گھر میں چلی جائے گی, تو یہ اخلاص سے نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے خلاصہ یہی نکلا کہ جو بچہ ذمہ دار ہے ماں باپ کو چاہیے کر دیں یار, جو نہیں ہے پھر نہیں کریں. اور وہ حالات سے ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کو کون پہچانتا ہے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس میں کیا مشکلات ہیں, کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے ناجائز ہے, میں عمومی بیان کرتا ہوں. کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے, مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے. کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو, تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کما رہے ہیں, ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو, مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو. تو